اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کیے جانے والے 3 ایسے اعمال شیئر کروں گی، 3 ایسے وظائف شیئر کروں گی جس کی بدولت انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا نام نیک لوگوں کے زمرے میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ ایسے باکمال تیر بہدف کلمات ہیں، ایسی مقدس تسبیحات ہیں جن کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے مقام کو بلند کرے گا، آپ کے درجات کو بلند کرے گا، آپ کا دنیا اور آخرت میں بہت بلند مرتبہ اور عزت ہوگی۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے گا، اور دنیا کی زندگی کو بھی بہتر سے بہترین کرے گا، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انتہائی آسان یہ عمل ہے، انتہائی آسان یہ وظیفہ ہے جس کے پڑھتے ہی 80 سال کے گناہ اگر ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور جس جگہ پہ بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کریں گے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا، اور جب آپ مانگ کر اٹھیں گے تو اللہ کریم آپ کے مقدر میں ہر وہ چیز لکھ دے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اس کے علاوہ جس جگہ پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کریں گے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ کریم آپ کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو بھی ضرور سنے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جس عمل کے، جس وظیفے کے اتنے زیادہ فوائد و فضائل ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو، ان تسبیحات کو ضرور تھام لینا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے سچے دل اور یقین کامل کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل ترین اور بہترین دن ہے، اور اس دن میں ایسی گھڑیاں ہیں کہ ان میں مانگنے والا اگر مانگتا ہے تو اسے عطا کیا جاتا ہے، ذکر خدا کرنے والے کی بخشش کی جاتی ہے، ذکر مصطفیٰ کرنے والے کو اللہ کریم دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت والوں میں لکھ دے گا، اور یہ دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعہ کے دن مریض کی عیادت جو بندہ کرتا ہے اللہ کریم نے اس کے لیے بہت زیادہ اجر و انعام رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں ضرور شریک ہونا بھی بہت زیادہ اجر عظیم حاصل کرنے کا موقع ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن ان کاموں کو ضرور سر انجام دیا جائے۔ نمبر 3 پہ نماز جمعہ کی پابندی کی جائے، یعنی نماز جمعہ آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، نماز جمعہ کو آپ نے بلا عذر نہیں چھوڑنا، نماز جمعہ کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک والے دن ذکر خدا بھی کریں، ذکر مصطفیٰ بھی کریں، تلاوت قرآن بھی کریں، اور نوافل بھی ادا کریں تو اللہ بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک والے دن کون سے اعمال کرنے ہیں، کون سی تسبیحات پڑھنی ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ
آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے نماز عصر کے بعد اگر یہ وظائف کیے جائیں تو بہت بہترین ہیں۔ اس کے علاوہ اذان مغرب سے پہلے پہلے اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو سونے پہ سہاگا ہے، اور جو لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی بہتر ہے، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کو محبت مصطفیٰ حاصل ہوگی، درود پاک پڑھنے سے آپ کو قرب الہی حاصل ہوگا، درود پاک پڑھنے سے آپ کے دنیا کے تمام مسائل حل ہوں گے اور آخرت میں آپ کے لیے بہت زیادہ اجر ہوگا۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کریم مشکلات کو آسان کرتا ہے، درود پاک پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یاد رکھیں جس دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے اس دعا کو ضرور کن ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کن کا حکم دیتا ہے فیکون، خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن اول اور آخر میں 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 41 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں تسبیحات پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی خواہش کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اور جب آپ یہ وظیفہ کر کے اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، تمام کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی، اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھے آج کے مختصر سے کلمات، مختصر سا عمل، مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ بابرکت تسبیحات شیئر کی ہیں جن کی بدولت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آخرت میں آپ کا اچھا ٹھکانہ بن سکتا ہے، دنیا میں آپ کو بہت زیادہ عزتیں اور شہرتیں ملیں گی، اور اللہ کریم آپ کے گھر کو رزق اور دولت سے بھر دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ہر جمعۃ المبارک والے دن ضرور پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کریں، اور اپنی زندگی میں معجزات اور اپنی زندگی کو خوشحال ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میری تمام مائیں بھی کریں، بہنیں بھی کریں، بھائی بھی کریں، اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اپنے عزیز و قارب فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔